کان تھا فاطمہ الزہرا کا، ہونٹ ہل رہے تھے جناب محمد مصطفیٰ کے. تیے ہی علی بوئے تے کھڑا ہے. جی جی جب میں تیرے سے پوچھنے آیا، علی نے رشتے کا اظہار کیا، میں تیرے سے پوچھنے آیا، جبرائیل بھی 600 پروں کے ساتھ آ گیا. سنو ساڈی بھی سنو. آپ نے فرمایا کیا کہ علی نو نہ کرے اجے میں آپ نہیں آیا، مینو اللہ نے گھلیا ہے. اللہ فرماندے میں ساری کائنات دے نوجواناں تے نظر پائی، محمد تھی دہاتے دے ہاتھ وچ پڑھا دے، مینو علی تے سونا ساری کائنات وچ نظر ہی کوئی نہیں آیا. اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے کھڑے ہوئے تو پیر میں جتی کوئی نہیں. ٹی دے دو جی اندر گئے. میری بچی اللہ اکبر نہ کری، یہ انتخاب خدا کا دروازے پہ آیا. بوے جنج آ گئی، بوے جنج آ گئی. علی کہاں گئے؟ اپنی زرہ بیچنے گئے. حضرت عثمان نے خرید کر تحفے میں دی. حضور کے گھر میں بیٹی کا جہیز تیار ہو رہا ہے. 2 پانی کے مٹکے، 1 مشکیزہ، 2 گدے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے، 17 ٹاکیاں والی لال چادر اجڑی لکھ روپے دی، 17 پیمد والی چادر. برات دروازے پہ بیٹھ گئی، حضور کے پاس کھلانے کو کچھ نہیں. ابو بکر عمر دائیں طرف بیٹھ گئے، علی سامنے بیٹھ گئے. جب حضور نے فرمایا علی خطبہ پڑھا، اے علی فاطمہ ان 2 گواہوں میں تیرے نکاح میں دی قبول. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جی قبول، فوراً سجدے میں گر گئے. اللہ. آپ نے بلال کی طرف اٹھائی. بلال کیا کہیں گے؟ تیری جان جائیے، میں پانی بھی نہ پلا سکا، جاؤ گھر. شہد کی بوتل لے کے آ اور شہد کی بوتل ٹپ میں ڈال دے اور پانی ڈال کر شہد کا شربت بنا، سارے براتیوں کو پلا تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے اللہ اکبر علی میرے گھر میں دولہا بن کے آیا ہے. ولیمے کا جب دن آیا، حضرت علی اور حضور آپس میں باتیں کر رہے ہیں. صحابہ آ گئے. علی ولیمہ تو نہیں کھوائے گا؟ علی حضور کا چہرہ دے، یا اللہ کہاں سے کھلاؤں؟ حضرت سعد بن وقاص کھڑے تھے. اللہ کے نبی پریشان نہ ہوئی. اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں؟ علی کو کوئی انتظام کر، دعوت دے مدینے والے کو، میرے گھر کے اندر جو پڑے اور ایک لیلہ کھڑا ہے میں ذبح کر کے لاؤں گا. حضور نے 7 درہم دیے. فرمایا جا 4 درہم کی کھجوریں لے آ، شہد لے آ، ستو لے آ. اللہ اکبر. گوشت روٹی سعد کی طرف سے ہو جائے گی، میٹھا میں محمد کی طرف سے ہو جائے گا. ہاں ولی میں جب بیٹی رخصت ہوئی 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد یا اسی وقت مختلف روایات ہیں، جب حضرت علی حضرت عقیل بوئے تھے آ کے کھڑے ہو گئے دروازے پر، رخصتی کر دو جی. آپ نے بیٹی کو بلایا. ام سلمہ جی کوئی چادر تو دے دے، برقع تو دے دے. مائی سلمہ کپڑا لے کے آئی. 17 پیمد لگے ہوئے تھے، 16 کپڑے کے، 17 چاندی کا، 17 چمڑے کا. حضور نے بیٹی کے سر پر اڑا دیا. فرمایا 17 ٹاکیوں والی چادر آج لے لے، قیامت کے دن وعدہ کر رہا ہوں انہی ہاتھوں سے جنتی عورتوں کی سردارن کا تاج میں تجھے پہناؤں گا. ایک کان میں کچھ کہا، دوسرے کان میں کچھ کہا. اماں رونے لگ گئی. بعد میں پوچھا کیا کہا؟ کہ فرمایا تھا بیٹی روٹی کپڑے کی وجہ سے ناراض ہو کر نہ آنا، میرے گھر میں آ گئی، تجھے روٹی تو دوں گا، تجھے پانی بستر تو ملے گا، لیکن میری بیٹی جب تک علی سے صلح نہ ہوئی میں محمد تجھے اپنا چہرہ ہی نہیں دکھاؤں گا. میری بیٹی ناراض ہو کے میرے گھر میں آ گئی اور تیرا انتقال ہو گیا اور مجھے پتا چلا کہ ناراضگی میں پہل تو نے کی تھی. کفن تو دوں گا لیکن میں تیرا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. انج کر بس دینے انج نہیں. میری بہن تیرے کچھ ہوئے تیرے میں نے فون کر دی بس. میں یہ گھر بستے ہیں تو دلوں کے گھر ہیں. تو اگر ماں باپ کے سامنے بیٹی رو کے دکھائے آنسوؤں کو صاف کر، دوپٹے سے صاف کر یا زبان سے صاف کر، کہ بیٹی جو میرے اختیار میں تھا میں نے کر دیا، نصیب میں نے نہیں لکھا، نصیب عرش والے رب نے لکھا ہے. او دے اگے بہ کے رو، میرے اگے کچھ نہ رو. لوگ کی کہن گے لعنت نہیں ہے، ٹھیک ہے بیٹیوں پہ تکلیف ہے، یہ لعنت نہیں ہے. کتنے جے او یار بچی نو طلاق دوانی سی، عدالت گیا سی، شرم نہیں آتی؟ جائز کاموں میں اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ کام طلاق کا. جب روئے زمین پر طلاق طلاق کا لفظ ہوتا ہے تو خدا کا عرش بھی ہلنے لگ جاتا ہے. سادگی اپناؤ، سادگی. اور نوجوان نسل، میں پگڑی کھول کر آپ کے پیر صاف کر سکتا ہوں اگر آپ اجازت دیں، اور کسی کی غیرتوں پہ ڈاکے ڈالنے چھوڑ دو، چھوڑ دو.
لوگوں نے اسی وجہ سے گھر سے نکلنا فیصل آباد چھوڑ کے لوگ چلے گئے کہ بچی کی عزت محفوظ نہیں. میرا قصور کیا؟ مجھے اللہ نے بیٹی دی، مجھے اللہ نے دی، میری تو نہیں بنائی ہوئی. اس کو پڑھانا، اس کو لکھانا، اس کو باادب بنانا. اب میرے ملک کے اندر ایسے ادارے ہی کوئی نہیں کہ جہاں میری بچی کی عزت بچ سکے. میں گھر سے نکالوں تو سب کی بات نہیں کرتا، رکشے والے کی آنکھ میں بھی حیا کوئی نہیں، پورے محلے کے لوگوں کی آنکھ میں حیا کوئی نہیں، اسکول کے اندر باہر حیا کوئی نہیں. بتاؤ میں اپنی غیرت کو کہاں بچاؤں؟ مار دوں اسے، اس کا گلا گھونٹ دوں؟ تجھے تو تیری پسند کی مل جاتی ہے. جس دن کسی کی بیٹی کو لے کے تو کورٹ میں لے کے جاتا ہے، خدا کی قسم ہم نے کئی ماں باپ کو فالجوں کے بستر پہ گرتے دیکھا، کئیوں کو زبان کے فالج ہو گئے، کئی مر گئے، کئی گھروں سے نکل گئے کہ دھی نہ رہی تھے پیچھے بچیا ہی کچھ نہیں. میرے بچوں یہ کام نہ کرنا، کسی ماں باپ کی بد دعا نہ لینا. تم تو مسلمان لوگ ہو، مکے کے لوگ کافر لوگ جب تجارت پر جایا کرتے تو اپنی بیٹیوں کو حضور کے گھر میں چھوڑ دیتے، پتھر بھی مارتے. چاچے بھی سڑ، تائے بھی سڑ، چاچوں کے کیوں نہیں چھوڑتے؟ فرمایا چاچے میں غیرت نظر نہیں آ رہی، محمد تیرے کردار میں حیا نظر آ رہا. حاتم تائی کی بیٹی جناب فسانہ جب قید ہو کر مدینے آ گئی، حضور نے فرمایا پتری گھر رہ، کلمہ پڑھ، فاطمہ کے کپڑے پہناؤں گا، عائشہ کے ہاتھوں کا کھلاؤں گا، جس منجے پہ فاطمہ سوتی وہیں تجھے سلاؤں گا. میں گھر جاتا ہوں، فاطمہ ابو ابو کہتی، تجھے بھی حق دوں گا مجھے ابو ابو کہا کر. انہوں نے کہا نہیں، میں نے میرے گھر چھڑ کے آؤ. 3 دن تک حضور سمجھاتے رہے. چوتھے دن رحمت والے نبی نے صحابہ سے فرمایا صحابہ ایسے جانا کہ آنکھ سے اندھے ہو، کون ہے جو اسلام کی غیرت کو بچائے گا؟ صحابہ میرے عزیزو جناب فسانہ کو عدی بن حاتم کے پاس چھوڑنے گئے. جدوں پہنچے نا عدی بن حاتم کے، انہیں ویکھیا، انہیں کہا ہن کی لینا آئی ہے؟ دشمنوں دے ہاتھ لٹ کے آئی. انہوں نے کہا خبردار زبان کھچ لواں گی اگر انہاں دے بارے کچھ کیا. او میرا خونی رشتے والا میرا بھائی، میں چپکے تیری آنکھ کی طرف دیکھتی ہوں، تیرے میں اتنی حیا نظر نہیں آتی جتنی محمد کے غلاموں میں حیا نظر آتی ہے. انہیں کیا پھر رہ لینا سی کہ ای تے دسن آئیاں کہ تینوں ابے دا حیا نہیں آندا، اج تینوں پیو بھول گیا کہ کاش آج باپ زندہ ہوتا، ایک طرف ابا حاتم کو کھڑا کرتی، ایک طرف فاطمہ کے ابے کو کھڑا کرتے، اور میں وچالے کھڑی ہو جاندی. لوگ کی پوچھتے کہاں جائے گی؟ میں اپنے باپ کو چھوڑ کر آمنہ کے لال کے قدموں میں بیٹھ جاتی، اور میں کہتی اتنا پیار مجھے باپ نے نہیں دیا جتنا 3 دن میں آمنہ کے لال نے دے دیا. میرے پیارو زندگی دیکھو تو صحیح، ہم امتی کس کے ہیں اور زندگی کن کی پڑھنے؟ کرکٹوں کی، اداکاروں کی، ہر ایک کے موبائل کے اندر پھانسی، اور کسی کی آنکھ میں درد نہیں ہوتا کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے. سادگی کرو. چھلی بیچنے والا، شکرکندیاں بیچنے والا، مثال دے رہا ہوں، دیہڑیاں مزدوریاں کرنے والا، اسی لیے فرمایا مزدور کا پسینہ ہونے سے پہلے دو. کل ہے جی پتہ نہیں آج کا اس کے گھر میں جان جوگا ہے بھی کہ نہیں، اسی وقت دو. تگاریاں اٹھانے والے، خصوصاً مسجد کے مؤذن امام، ناراض نہ ہونا، آپ کی وکالت کر رہا ہوں، آپ کی تنخواہوں کا معیار بہت کم ہے. یہ تو اللہ نے آواز میں سرپنا دے دیا، روزانہ لفافے آتے 30 40 50 ہزار کے، لیکن میرے سے زیادہ تقویٰ، میرے سے زیادہ غیرت، میرے سے زیادہ حیا والے علماء کرام بیٹھے ہیں. اس کے حقدار یہ کیوں نہیں؟ خدا کے واسطے ان کی تنخواہوں کا معیار بڑھاؤ، ان کی رہائشوں کا معیار بڑھاؤ، تاکہ یہ بھی اپنی بچیوں کو ان کی مرضی کے مطابق جہیز دے سکیں. جہیز کی رسم لعنت ہے، بیٹیوں کو دینا تو گناہ کوئی نہیں نا میرے پیارو. چھلی والا شام کو گھر گیا، گھر دے اندر نیرا ہی نیرا، خیر ہو گیا کتنے چلے گئے؟ کر دے جی. انہوں نے کہا سارے اچھے نے. کہ گھر آج روٹی کوئی نہیں کھادی؟ کہا نہیں کھادی. تیاں کتنے نے؟ آج اتنی جلدی سو گئیاں. ادھر دیکھا وہ بیٹی دیوار کی طرف کروٹ لے کر، ادھر دیکھا وہ بیٹی پڑی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کوئی خیر تے ہے؟ کاپی جا کے پوچھ لے. ایک بیٹی کے سر سے رضائی اتاری، سسکیوں کے ساتھ رو رہی ہے، دوسری کے سر سے رضائی اتاری، رو رو کے اس کی آنکھیں لال ہوئی ہیں.
اے دل تے ہاتھ رکھ کے سیدھا منجے تے آ کے انج کر کے بیٹھ گیا. انہیں کی ہویا کہ مجھے مرض پتہ لگ گیا, آج بھی کسی امیر کے بیٹی کا جہیز دے کے آئی ہیں. دے بچی کو کروڑ کروڑ کا جہیز دے, لیکن مسیح اعلان کر کے حضرات فلانے بھی تیجا جہیز آ کے دیکھ لو. حضرت عمر آخری بات, حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہاتھ جوڑ گئے, معاف کر دے, تیرا میں نے حق ادا کیا کہ نہیں کیا. بیوی سیاڑی سی, عمر تیرے سے ڈر کے بتاؤں کہ اللہ سے ڈر کے بتاؤں, کہ اللہ سے ڈر کے بتا. کہ پھر عمر تو نے ساری مخلوق کا حق ادا کیا, میرا حق تو نے کوئی ادا نہیں کیا. حضرت عمر کی ککار نکل گئی, ہوئی یہ کیا, صحیح کہہ رہی ہے کہ ہاں. کہ عمر میں بھی عورت ہوں, میرے سینے میں بھی دل ہے, میری بھی خواہشات ہیں. عمر نہ دن کے اجالے میں تیرا پتہ, نہ رات کے اندھیرے میں میرا پتہ. حضرت عمر سنان لگے, آخر لگے میرے پیر جوتی کوئی نہیں, میں چمڑے کی جوتی کہاں سے لا کے دوں. 16-17 پیمد والا کرتا پہنو, میں تجھے ریشمی لباس کہاں سے لا کے دوں. اینٹ کا سرانہ بنا کے سوتا ہوں, میں تجھے پلنگ میں سہریاں کہاں سے لا کے دوں. 1 مہینے کے بعد گوشت کی 1 بوٹی کھاتا ہوں, میں تجھے روزانہ کہاں سے لا کے دوں. بیوی ہنسن لگ گئی, میری غریبی پہ اثر ہے نہ, فرمایا تیری سوچ پہ اثر ہے. کیوں؟ فرمایا عمر یہ چیزیں تو اللہ نے دینے کا وعدہ کر رکھا ہے, اگر یہ چیزوں کا وعدہ, یہ چیزوں کا تصور بندوں سے کر لوں تو ہمیں واحد توحید پرست کون کہے گا. یہ چیزیں تو اللہ دیتا ہے, تیتھوں سی مگنیاں کوئی نہیں, کیوں دینے کے قابل نہیں. عمر کہنے لگے پھر کیوں ناراض ہے. کہنے لگے میں بھی تو عورت ہوں, میرے میں بھی خواہشات ہے, سویرے سویرے نکل جانا ہے. میں نے پرسوں دیکھا بیت المال کا اونٹ بھاگ گیا تھا, ننگے پیر ہی دوڑ رہا تھا. عمر سارا دن نہ تینوں میری نہ روٹی کی فکر رہتی ہے. عمر میں تجھے دیکھتی ہوں, کبھی کسی غریب کے گھر میں پانی بھر کے جاتا ہے, کبھی یتیم کو لے کے جاتا ہے, کبھی کسی بیمار کو, کبھی کسی بیوہ کے گھر میں جھاڑو دے کے آتا ہے. عمر میں بھی تو عورت ہے نا, جب رات کو آتی ہوں میں سوچتی ہوں بیٹھ کے میرے سے بات کرے گا عمر, پھر میں تجھے دیکھتی ہوں تو مسلح بچھا لیتا ہے, اس کے اوپر بیٹھ کے اپنی پگڑی اتار کر زور زور سے رونے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے اللہ عمر پہ رحم کرنا, تیرے نبی کی امت کا, تیری مخلوق کا حق ادا نہ کر سکا, عمر پہ رحم. عمر ساری راتیں رو رو کے گزر جاندیاں نے. عمر میں اپنی لذت خواہش بھول جاتی ہوں, میں بھی تیرے پیچھے آ کے بیٹھتی ہوں اور کہتی ہوں اللہ اس پہ رحم کر دینا, اس پہ رحم کر دینا. عمر صبح ہو جاتی ہے, مجھے اپنے حق کا پتہ ہی نہیں چلتا. حضرت عمر نے کر کے باواں جوڑ لیا, ہاتھ جوڑ لے, باواں چک لیا, فرمان لگے مجھے معاف کر دینا, قیامت کے دن اپنے حق کا سوال نہ کرنا. بیوی کہنے لگی عمر معاف کر دوں گی لیکن ایک شرط ہے. حضرت عمر کہنے لگے وہ بوجھ نہ ڈالنا جو پورا نہیں کر سکتا. کہ ایک شرط ہے. بیوی باواں کجیاں, عمر اس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ, خیر ہاتھ رکھ, تو نے سنا یا نہیں سنا, میں نے روزے والے نبی سے کئی مرتبہ سنا, میں ابو بکر عمر, میں ابو بکر عمر, میں ابو بکر عمر, غار میں ابو بکر عمر, مزار میں ابو بکر عمر, جنت میں ابو بکر عمر. بس عمر ان کا مقدی مکا دے گی. فرمایا وعدہ کر اکیلا نہیں جائے گا, مجھے ساتھ لے کے جائے گا جنت میں اپنے سارے حق تجھے معاف کر دوں گی. عمر رونے لگ گئے, روتے روتے آسمان کی طرف نگاہ, اے اللہ عمر کو توفیق دے دینا, اے اللہ تو قبول کر لینا. اللہ یہ کہہ رہی ہے مجھے ساتھ لے کے جا, میں حق معاف کر دوں گی. پھر عمر نے اپنے آنسوں کو صاف کیا, مسکرا کے فرمایا حق معاف کر دے, وعدہ کر رہا ہوں اکیلا نہیں جاؤں گا, تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا. علماء اکرام خدا کے واسطے 2-4 مہینے کے بعد ایک نکاح کے موضوع پر, ازواجی زندگی کے معیار کے موضوع پر ایک جمعے میں گفتگو مہینے میں لازمی کرا کریں. نماز کی ٹوٹی پوٹی طریقے فرض سب کو آتے ہیں, زکوٰۃ کا بھی پتہ ہے, حج روزے کا پتہ, ازواجی زندگی کا صفر پتہ کوئی نہیں. شادی ہو گئی, ولیمے کھوائے, نال سو گئے بچے, یہ شادی ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ تیرا لباس تو اس کا لباس, جب تو ننگا ہو تو وہ چھپائے, وہ ننگی ہو تو ایک دوسرے کا احساس ہے, ایک دوسرے کا درد ہے, ایک دوسرے کا پیار ہے. ایک ہی بندے تے قرضہ چڑھے, بڈھی جھڑ کے طلاق لے کے چلی گئی, عورت میں عیب نکلا تو بندے نے چھوڑ دی. اگر بچہ غلطی کرے سمجھایا جا سکتا ہے, عورت بھی تو ایک انسان ہے نا, وہ بھی تو, اس سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے. سمجھانا, پیار کرنا. آپ کو پتہ ہے طلاق دے دی,
آج گھر کی عزت تھی، جو بات چار دیواری کے اندر تھی، وہ تمہیں روڈ پر بیٹھی اور کسی اور کے ساتھ اچھی لگے گی؟ اپنے گھروں کو جنت بناؤ میرے پیارو۔ دل تو تھا بہت، لیکن موٹر وے نہ آپ دعا فرمانا اللہ آسانی سے گھر پہنچا دے اور اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ موت اللہ سے ملاقات کا سب کو شوق ہے، لیکن دل چاہتا ہے اللہ بھی دین کا کام لے لے۔ اللہ اپنے گھر کی حاضری کے لیے، بچوں کی خیر سلامتی کے لیے، اس کے مستقبل کے لیے قبول فرما لے۔ توبہ کے کلمات پڑھے اپنے گناہوں والی زندگی سے، اور یہ ساری چیزیں